ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر مت چلو. انک لن تخرق الارض، تو کبھی زمین کو تو نہ پاڑ سکتا ہے. ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ اتنا بلند کہ پہاڑوں تک آپ کی اونچائی پہنچے. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، اوپر جتنے گناہوں کا، بد اخلاقیوں کا ذکر ہوا، یہ سب اللہ کے ہاں بہت ہی ناپسندیدہ چیزیں ہیں. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ جو کچھ آپ پہ وحی کی جا رہی ہے، یہ اس وحی میں سے کچھ ایسی باتیں ہیں اور جو حکمت سے بری ہوئی ہیں. پھر آخر میں فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود، کوئی اور الہ مت پکڑو، مت سمجھو، مت بناؤ، ورنہ تو نتیجہ جہنم ہوگا. واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، جیسے کہ عرض کر دیا تھا کہ اس رکوع میں دونوں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرہ کی اصلاح کے لیے اور معاشرہ کو خوشگوار بنانے کے لیے اور ہر انسان دوسرے انسان کے لیے خیر کا باعث ہو، فائدہ پہنچانے والا ہو اور ایک بہترین معاشرہ بن جائے، یہ اصول بتائے گئے ہیں. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اللہ جل شانہ اس کے مزاج کو جانتا ہے اور اس کی ایک ایک عادت کو جانتا ہے، اور اس عادت کے پیچھے جو مخفی اثرات ہیں، جو نتائج ہیں کہ اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا، وہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ علم، اللہ جل شانہ کا علم علم حضوری ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور پھر کیوں نہ جانے، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہی ودیعت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو بنایا، اور سب جانتے کہ دیگر مخلوق سے ممتاز بنایا ہے. بیل گدے کو بھی اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے اس کی تخلیق فرمائی ہے. انسان کی بھی تخلیق اللہ نے فرمائی ہے. جانتے یا نہیں جانتے، کتنا فرق ہے دونوں میں؟ جانور میں، عام جانور میں، حالانکہ وہ بھی کھاتا پیتا ہے، نسل بڑھاتا ہے اور اس کی بھی اس طرح جو حاجات ہوتی ہے، لیکن انسان اور اس کے درمیان میں زمین آسمان کا فرق ہے. بنانے والا سب اللہ ہے، تخلیق کرنے والا صرف اللہ ہے. تو اللہ جانتا ہے کہ یہ جو انسان ہے روئی زمین پر، اللہ جل شانہ نے اس کو خلافت سے نوازا ہے، اللہ جل شانہ نے اس کو اختیارات دیے ہیں. اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ ان تمام چیزوں کو اس کے لیے اللہ نے مسخر کر دیا ہے. وہ ہر چیز سے جیسا چاہتا ہے فائدہ اٹھاتا ہے. اتنے کمال سے اللہ نے نوازا ہے، اور اتنی بڑی قوت والی ایک مخلوق ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے جیسے کہ اس وقت کر رہا ہے. لیکن اگر یہ اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی طریقے کے مطابق ان اصولوں پر گامزن ہوگا تو نہ یہ کہ صرف اپنی ذات کے لیے خیر ہوگی، پورے معاشرے کے لیے بھی خیر ہوگی. اور اگر ان اصول سے ہٹ کر چلے گا تو دوسرا راستہ ہے پھر نفس کا، دوسرا راستہ ہے اپنی چاہت کا کہ میں کیا چاہتا ہوں. اور اپنی چاہت کا جو راستہ ہے وہ شروع ہوتا ہے ذاتی مفاد سے، مجھے فائدہ ہو، بس میرے اولاد کو فائدہ ہو، اور میرے محلے والوں کو فائدہ ہو، میرے شہر والوں کو فائدہ ہو، میرے ملک والوں کو فائدہ ہو،
جیسے جیسے یہ جذبہ سکڑتا جاتا ہے تو آپ پہنچتا ہے صرف اس بات پہ کہ بس مجھے خیر ہو، دوسروں کو جاؤ۔ اگر اس کو اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی حدود پہ نہیں رکھے گا تو پھر اس دائرے میں بھی نہیں رہ سکتا کہ میرے ملک والوں کو خیر نہیں، پھر یہ سکڑے گا اور میرے شہر والوں کو خیر ہو، پھر اور سکڑے گا میرے محلے والوں کو خیر ہو، پھر اور سکڑے گا میرے گھر والوں کو خیر ہو، پھر اور سکڑے گا میری ذات کو خیر ہو، اور کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ جذبہ جتنا جتنا پروان چڑھتا ہے اتنا ہی اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول مقرر کیے کہ اس دنیا میں نہ صرف آپ کو رہنا ہے، سب کو رہنا ہے۔ اگر یہ جذبہ ہوگا تو یہ درندہ صفت ہے۔ اللہ جل شانہ نے شیر میں کتنی قوت رکھی ہے، کتنا طاقتور جانور ہے، لیکن غاروں میں رہتا ہے، پہاڑوں میں رہتا ہے، جنگلوں میں رہتا ہے، اس لیے کہ اس کا جذبہ کیا ہے؟ اس کی اپنی اصلی عادت یہ ہے میرا پیٹ بھر جائے، بس کسی کی خیر ہو یا نہ، میرا پیٹ بھر جائے۔ تو یہ درندہ صفت ہے کہ انسان کا جذبہ یہ بن جائے کہ بس مجھے فائدہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول مقرر کی، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ اس کے مطابق جو زندگی گزارے گا وہ معاشرہ بہترین معاشرہ ہوگا، اور پھر اس دین کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے عرصے تک مسلمانوں کو رکھا، جب تک مسلمان ان اصول پر تھے۔ افسوس ہے کہ مسلمان تو اپنی تاریخ بھولا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، مسلمان کو اپنی تاریخ کا پتہ نہیں کہ ہم کیسے تھے اور ہم اب کیسے ہیں، اس کی بھی خبر نہیں۔ ایک وقت تھا کہ یہی انسان آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، اور پھر اسی دینی اسلام کی وجہ سے، ان اصول کو اپنانے کی وجہ سے ایسے ہو گئے کہ اپنا بھوک تو برداشت، لیکن دوسرے کا بھوک برداشت نہیں۔ پیاسے مر جانے کو پسند کیا، لیکن دوسرے کو پانی پلایا۔ ناداری اور سخت تنگی، کئی بھوک، کئی دن تک فاقے، لیکن گھر میں ایک چیز آ گئی تو پتہ ہے کہ فلاں گھر میں اور تکلیف ہے اور پریشانی ہے، پہلے اس گھر میں چلا جائے۔ اس گھر والوں کو یہ خیال تھا کہ یار اس گھر میں زیادہ پریشانی، انہوں نے اس پہ کرتے کرتے 7ویں گھر واپس اسی گھر پہ آ گئے۔ یہ صحابہ کرام تھے، ان پڑھ تھے، انگوٹھا چھپتے، کوئی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، کوئی ڈگریاں ان کے پاس نہیں تھی، اور یہی ان کو کیا ہو گیا، کیسے تبدیل ہو گئے؟ ان کو اس تعلیم نے تبدیل کیا۔ نور نبوت اور علم نبوت سے اللہ نے ان کو نوازا، اور پھر ایسا ہوا کہ ان کی محنت سے الحمدللہ اب تک آپ اور ہم جو کلمہ گو ہے، یہ ان کی برکت ہے، ان کی محنت ہے، اور کوشش بڑی ہو رہی ہے کہ یہ جو بچا کچھ دین ہے نا، یہ بھی نکل جائے۔ یہ کوشش بڑی ہو رہی، پورے منصوبے بن رہے ہیں، بڑی کوشش ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے مسلمان اس سے بھی خالی ہو جائے، لیکن یہ ذمہ داری آپ کی ہے، یہ ذمہ داری آپ کی ہے، اور آنے والی نسل کے لیے آپ نے سوچنا ہے، اور نہیں تو دوستو یہ زندگی بڑی مختصر ہے، ایسی نکل جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا، اور جیسے آنکھ بند ہوگی اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کیا ہے، پھر پتہ چلے گا۔ یہ ویسے نہیں بول رہے، یہ جو علماء کہہ رہے ہیں، تبلیغ جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں، یہ ویسے نہیں کہہ رہے، ان کے پیچھے کیا ہے؟ سینے میں ایک درد ہے کہ اس کو نقصان نہ ہو، اور یہ درد رکھے گا تو پھر خود بچیں گے، یہ درد نہیں رکھے گا کوئی تو خود بھی نہیں بچے گا، جو یہ درد نہیں رکھے گا وہ خود بھی نہیں بچے گا، یاد رکھیے۔ بچنے کی ایک ہی ترتیب ہے کہ اس
درد کو اپنا لو، اس غم کو اٹھاؤ اور اس غم والوں کے ساتھ ملو جلو اور ایک ساتھ کام کرو، تو پھر انشاءاللہ خود بھی بچیں گے۔ ورنہ آنے والی نسلوں کے بارے میں اللہ کی قسم ہم سے پوچھ ہوگی کہ آپ لوگوں نے کیا کیا۔ یہی ختم نبوت کا عقیدہ یہی سبق دے رہا ہے، اور ختم نبوت ہے اس لیے کہ آنے والی نسلوں کے لیے اس امت کے ایک ایک فرد نے کام کرنا ہے۔ نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ تو یہ اخلاقیات اللہ فرماتے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو۔ سب سے آخر میں اس کو بیان فرمایا۔ یہ کبر ہے، اور تکبر ایک ایسا جذبہ ہے، ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کے اندر بے شمار گناہ چھپی ہوئی۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس کا نام رکھا ہے ام الامراض، چھوٹا سا رسالہ، ام الامراض، بیماریوں کی ماں۔ بیماریوں سے مراد کیا ہے؟ جو انسان کی طبعی بیماری ہوتی ہے، روحانی بیماری ہوتی ہے۔ تکبر سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ تکبر کے نتیجے میں قتل بھی ہو جاتا ہے، تکبر کے نتیجے میں دوسرے کا حق بھی کھا لیتا ہے، تکبر کے نتیجے میں جھوٹ بھی بول لیتا ہے، اور تکبر کے نتیجے میں انسان دوسرے کو ذلیل بھی کرتا ہے، اور تکبر کے نتیجے میں دوسرے کا حق بھی کھا لیتا ہے۔ یہ اتنے سارے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ تکبر کے نتیجے میں طلاق ہوتی ہے، اور تکبر کے نتیجے میں ایک دوسرے کا جو قتل ہوتا ہے وہ بھی تکبر کے نتیجے۔ تکبر انتہائی خطرناک گناہ ہے۔ تکبر کیا ہے؟ اپنے کو بہت کچھ سمجھنا اور دوسرے کو کم تر سمجھنا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں فرق کیا ہے۔ وفوق کل ذی علم علیم، فرق مراتب نہ کنی زندگی، مراتب کا حق ہے۔ کسی کو اللہ نے عزت دی ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے، کسی کو اللہ جل شانہ نے مال زیادہ دیا ہے، ایک کو سیٹ بنایا ہے، آقا بنایا ہے، دوسرے کو ملازم بنایا ہے، ایک کو افسر بنایا ہے، دوسرے کو اس کا ماتحت بنایا ہے، ایک کو بادشاہ بنایا ہے، دوسرے کو رعیت۔ یہ فرق تو اللہ نے کیا ہے، اور یہ فرق تو رہے گا۔ لیکن آپ جس منصب پر ہے، اپنے کو آپ نے بندہ سمجھنا ہے۔ ہم سب بندے ہیں، لیکن یہ سبق خود کے لیے یاد رکھیں، یہ بڑا باریک فرق ہے، ورنہ نقصان کریں گے۔ یہ سبق خود کے لیے ہے، خود کو اپنے کو بندہ سمجھو، دوسرے کو نہیں سوچو کہ یہ اپنے کو بندہ کیوں نہیں سمجھتا۔ اگر بیوی یہ سوچے یہ مرد ہے تو میں بھی تو انسان ہوں، میرا بھی تو حق بنتا ہے، تو معاملہ خراب ہے۔ افسر کو اگر یوں سمجھا جائے، ماتحت یہ سوچے یہ بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، یہ بھی ایک بندہ ہے اللہ کا، میں بھی ایک بندہ ہوں، یہ فرق کیوں ہے؟ فرق تو ہے، آپ نے فرق کرنا ہے۔ افسر نے اپنے کو فرق نہیں کرنا کہ میں افسر ہوں لہذا میں افسر ہوں۔ ایک سیٹ ہے، اس کا ڈرائیور ہے، ڈرائیور اگر یہ جذبہ رکھے کہ مجھے حیثیت ملنی چاہیے جیسے اس کی قدر ہوتی ہے میری کیوں نہیں ہوتی، تو غلط جذبہ ہے۔ ہاں، سیٹ کو یہ سوچنا چاہیے بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، یہ فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ لہذا ایک ساتھ سیٹ پر بیٹھ گئے، کوئی کیا ہوا؟ ڈرائیور یہ ہے، کبھی میں نے خود گاڑی چلا لی، کیا ہوا؟ اگر یہ جذبہ ہے کہ نہیں ڈرائیور کے ساتھ سامنے نہیں بیٹھوں گا، یہ میری شان کے خلاف ہے، یہ تکبر ہے۔ تکبر کو مٹانا۔ اللہ نے حیثیت دی ہے، پراڈو لے سکتے ہیں، لینڈ کروزر لے سکتے ہیں، کمزور گاڑی لی، کٹارا گاڑی لی، اب اگر اس میں بیٹھ کر کے نفس آپ کو ملامت کر رہا ہے، سمجھو کہ تکبر ہے۔ پراڈو لینا اللہ نے حیثیت دی ہے، لینڈ کروزر لینا اللہ نے حیثیت دی، کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ جذبہ بنتا ہے، اگر یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ میرے شان کے لائق نہیں، یہ میری شان کے لائق ہے،
تو دیکھو شان کیا ہے، شان تو صرف اللہ کی ہے۔ اس لیے بزرگان دین باقاعدہ اس کی تربیت کرتے ہیں۔ ایسے آدمی کو کہتے ہیں سائیکل پہ چلو، جو مرید ہوتے ہیں نا، اس کے نفس کو دبانے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے اس کا سبق ہوتا ہے، آپ نے سائیکل پہ چلنا ہے۔ اب سائیکل پہ چلے تو شرم آتی ہے، یہی تو تکبر ہے۔ سائیکل پہ چلنے میں شرم نہیں آنی چاہیے، ہم بندے۔ تو تکبر انتہائی خطرناک گناہ ہے، اور اس کا زبردستی علاج کرنا پڑتا ہے، یاد رکھیں، علاج کرنا پڑتا ہے، بغیر علاج کے نہیں نکلتا۔ اور فرماتے کہ چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا دل کے اندر چھپا ہوا نفس کا ایک اژدہا ہے، اور جب تک اس کو چھیڑا نہ جائے وہ سر نہیں اٹھاتا، جب اس کو چھیڑا جائے تب وہ سر اٹھاتا ہے، پھر بڑا خطرناک ہے۔ بس میں جا رہے ہیں، اب دوسرے کوئی کڑا ہے، کوئی بیٹھا ہے، مراتب ہوتے ہیں، بعض لوگ بس میں جاتے ہیں، اب اگر یہ خیال آ رہا ہے کہ مجھے جگہ کیوں نہیں مل رہی، ان کو تو جگہ مل گئی ہے، مجھے چاہیے کہ مجھے ایک عالم سمجھ کر کہ مجھے جگہ دے، تکبر ہے۔ دوسروں کو چاہیے کہ وہ آپ کو جگہ دے، لیکن یہ ان کا جذبہ ہے۔ آپ کا یہ خیال آنا یہ غلط ہے۔ آپ کو یہ خیال آنا کہ دوسرے یہ سیٹ پر بیٹھا ہے، میں کھڑا ہوں، میری تو ایک حیثیت ہے، غلط سوچ۔ ہمارے ایک استاد تھے، اللہ رب العالمین کو غریق رحمت فرمائے، تو بس پہ جا رہے تھے، شاگرد بھی ساتھ تھا، باڈی میں چھوٹے تھے، شاگرد ساتھ تھا، وہ باڈی میں بڑے تھے، اور اس کی داڑھی مبارک بھی بڑی تھی، اور استاد ان کی نسبت سے چھوٹے لگ رہے تھے۔ انہوں نے ظاہر بات ہے استاد کو بٹھا دیا، صرف ایک سیٹ تھی، شاگرد کھڑی ہوئی ہے، دوسرے کہہ رہے ہیں شرم نہیں آتی، مولانا صاحب کو جگہ دو، استاد کو کہہ رہے ہیں کہ شاگرد کو جگہ دو۔ استاد کھڑے ہو گئے، شاگرد کے خدا کے لیے معاف کرو، اب نہیں ہوگا، میں کھڑا ہوں گا، آپ کو بیٹھنا ہوگا۔ یہ ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے، ایسے پتہ نہیں چلتا تکبر کا، جب موقع آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے۔ لائن لگی ہوئی ہے، گھر پہ تیل کی ضرورت ہے، اور یوٹیلیٹی اسٹور پر تیل سستا ملتا ہے، اب جیب بھرا ہوا ہے پیسوں سے، عام اسٹور سے پیسے تیل لے سکتے ہیں، لیکن کیا ہوا، مجھے کھڑا ہونا ہے لائن میں، لوگ کہیں یار آپ کیسے کھڑے ہیں، یہ بھی 10-15 روپے کی خاطر، تو نہیں، دل میں یہ کہنا ہے 10-15 روپے کی خاطر نہیں، آخر میرے دل میں یہ جذبہ کیوں آ رہا ہے کہ میرے میں فرق ہے، دوسرا کھڑا ہو سکتا ہے لیکن میں کھڑا کیوں نہ کھڑا ہوں۔ تو یہ خیال جو آ رہا ہے تو سمجھ لو کہ تکبر ہے، چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، اس کو نکالنا پڑتا ہے۔ اور یہ ایسا خطرناک گناہ ہے، ایسا خطرناک گناہ ہے، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے، لا يدخل من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال حبة من خردل من كبر، او كما قال علیہ السلام۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ جس کے دل میں رائی بر بھی تکبر ہوگا جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، تو کیا ہوا، اس کو نکال دیا۔ اور آپ یقین کیجئے اس چیز کو نکالنے کے بعد اتنے اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کے اتنے اثرات ہوتے ہیں۔ مثلا اگر آپ سیٹ ہیں، آپ کے ڈرائیور ہے، آپ کے نوکر چاکر ہے، اگر آپ کے اندر یہ چیز نہیں ہے، واللہ باللہ دل سے آپ کی قدر کریں گے، دل سے آپ کی دل سے قدر کریں، اور آپ کی اس رویے کا ان پر اثر ہوگا، اور ان پر اثر ہوگا تو اپنی دیہات میں جا کر کے بھی اس کا اثر ہوگا۔ اور جو اکڑ ہوتا ہے میں تو ہوں بہت کچھ، تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے، سامنے تو جی جناب لیکن پیچھے سے بد دعا بھی اور گالی بھی۔
سب کچھ ہوتا ہے. یہ گوارا نہ کرنا کہ میں ڈرائیور ہے تو میں اس کے ساتھ سامنے سیٹ پر بیٹھوں، غلط سوچ. قصداً بیٹھے، بادل ناخواستہ بیٹھے اور ڈرائیور کو بلکہ کبھی سامنے بٹھائے، خود گاڑی چلائے. ہم اس کے محتاج ہیں دوستو، ہم اس علاج کے محتاج ہیں. ہاں، ڈرائیور کو چاہیے کہ وہ آپ کی قدر کرے، لیکن آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ یہ میری قدر کرے. بھئی ملازم ہے، اس کی جو ڈیوٹی میں نے اسی وہ لینی ہے، باقی قدر اور بے قدری یہ تو اس کا اپنا کام ہے. اس کو چاہیے کہ قدر کرے، لیکن آپ یہ جذبہ نہ رکھیں. تکبر خطرناک چیز ہے دوست، چھپا ہوا ہے لیکن اس کا جو اثر ہے وہ اعمال سے ظاہر ہوتا ہے، کپڑوں سے ظاہر ہوتا ہے، مکان سے ظاہر ہوتا ہے، گاڑیوں سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن انتہائی چھپا ہوا ہے. آپ نے یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ یہ انتہائی متکبر آدمی ہے، دیکھیے کتنی بڑی گاڑی رکھتا ہے. بڑی گاڑی بھی ہوگی تکبر نہیں ہوگا، عالی شان مکان ہوگا تبھی تکبر نہیں ہوگا. یہ بھی ہو سکتا کیونکہ چھپا ہوا ہے، آپ نے فیصلہ نہیں کرنا. لیکن اس نے اپنی کو بار بار ٹٹولنا ہے کہ کہیں تکبر تو نہیں ہے، اس کے ساتھ اگر موت آ گئی تو کیا ہوگا. ہم بندے ہیں اور بندے کے شان کے لائق بندگی ہے. آپ علیہ السلام کھاتے ہیں تو فرمایا ایسا میں ایسا کھاتا ہوں جیسے کہ غلام کھاتا ہے. ٹیک لگا کے نہیں کھاتے آپ علیہ السلام، دو زانوں بیٹھ کر یا دونوں اکڑو بیٹھ کر، دونوں ٹانگوں سے یعنی سکڑ کے بیٹھ کر اور ٹیک لگا کے یا التی پالتی مار کر آپ علیہ السلام نے کبھی نہیں کھانا کھایا. اس لیے یہ ان اندر کا جو جذبہ ہے تکبر کا، اس کا اثر انسان کے اعمال پر ہوتا ہے، انسان کی جوارح پر ہوتا ہے، انسان کے کپڑوں پہ ہوتا ہے. تو اللہ ہم سب کو تکبر سے محفوظ فرمائے، اور یہ انتہائی بری عادت ہے اور بہت سارے برائیوں کو پر متضمن ہے.